والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين واجعل موتنا في بلدك أو بلد رسولك يا أرحم الراحمين اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين حمد و ثنا تمام ترکی بریائی بڑیائی عطائی شہنشائی تمام تر تعریفات تسبیحات تمہیدات تکبیرات تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب امام الاعظم قائد اعظم نبی اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں صاحبوں عزیزوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ دوست احباب نے قربانی کے لیے جانور کا اہتمام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی نیت کے مطابق انہیں عظیم اجر و ثواب عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اور اچھا نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، قربانی کرنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر نبی کی سنت ہے، اور بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو اس سنت کو ادا کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، اپنے گھر میں لے کر کے آتے ہیں، پھر ذبح کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا خالق ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ قربانی کرنے کا مقصد اللہ کی رضا، دکھلاوا نہ ہو کہ جانور لے کر کے آئے، کتنے کا جانور ہے، آپ سے بس بات کر رہا ہوں، صرف 1,90,000 کا ملا ہے، بکرا بڑا اچھا ہے، ہاں بڑی محنت سے میں نے 70,000 کا فلاں جگہ سے خریدا ہے۔ لوگوں میں نمود و نمائش، لوگوں میں اس کی قیمت کا چرچا کرنا۔ جب جانور اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اس کے گلے میں ہار ڈال کر
اس کے پاؤں میں جانجر ڈال کر، بڑی رنگین اور خوبصورت رسی ڈال کر، اس کے جسم کے اوپر مہندی کے ساتھ عید مبارک لکھ کر، اور اپنے بچوں کے ساتھ اس جانور کو کھڑا کر کے اس کی تصویریں بنا کر فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اپنے دوست، اپنے احباب سے شیئر کرنا، ان کو سینڈ کرنا، لوگوں میں اس کی تشہیر کرنا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ یہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے، یہ دکھلاوے کے زمرے میں آتا ہے، اور قربان جائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا کرتے اور نیکی پر پردہ بھی ڈالا کرتے۔ اور میں نے آپ کو واقعہ سنایا، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ساری رات قیام کیا کرتے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے، اللہ اکبر کبیرہ، مسجد میں بیدار ہو کر نفل نوافل ادا کیا کرتے، لیکن جبھی کوئی مسجد میں آتا لیٹ جایا کرتے، جبھی کوئی مسجد میں آتا لیٹ جاتے۔ سوال کیا گیا لیٹتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں عبادت میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، کوئی مجھے رات کو بیدار دیکھے گا، میرے دل میں ایسی ریاکاری اور دکھلاوا آ جائے گا، میں اس چیز سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو لٹا دیتا ہوں۔ ان کے تو اعمال یہ تھے۔ آج دیکھیں مسلمانوں کی حالتیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ آئیں مسلمانوں توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری قربانی قبول فرما۔ یقین مانے جانور خریدیں، ابھی 10 دن باقی ہیں، ہر روز نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں یا اللہ قربانی قبول فرما۔ کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کرتا ہوگا یا اللہ میری قربانی قبول فرما۔ کوئی لاکھوں میں ایک جو نماز کے بعد دعا کرے، تہجد کے وقت اٹھ کے دعا کرے کہ یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ، تو نے مجھے استطاعت اور طاقت عطا فرمائی، میں اس قابل نہ تھا، تیری توفیق تھی، تو نے اسباب پیدا کیے، یا اللہ جانور میں لے کر کے آیا ہوں، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ قبول فرما۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور اس کا اجر و ثواب اگر نیت اچھی ہے، اگر سوچ اچھی ہے، لوجہ اللہ ہے، طریقہ رسول ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال آپ نے فرمایا عدل انصاف کے ترازو میں اس نے قربانی کی، اس جانور کو اس کی بما پیشاب سمیت، اس کی لید اور منگنیاں سمیت، اللہ کے نبی نے فرمایا ترازو کے پلڑے میں ڈال کر کے دوسرے پلڑے میں نیکیوں کا وزن کر کے اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ کوئی عام سا عمل نہیں ہے۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ البقرہ میں آیت نمبر 264 میں بیان فرماتے ہیں، ایمان والو قربانی کرو اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ کرو اللہ کی رضا کے لیے، نیت یہ ہو ہمارا رب راضی ہو جائے، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تشہیر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه والد فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنی زکوٰۃ کو اللہ
تعالیٰ فرماتے ہیں احسان جتلا کر تشہیر کر کے اپنی نیکی کو ضائع نہ کیا کرو، اس شخص کی طرح جو بڑی محنت سے جانور لے کر کے آتا ہے، اپنی محنت خون پسینے کی کمائی کے ساتھ کوئی چیز لے کر کے آتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے، لوگ دیکھیں گے کہیں گے ماشاءاللہ بڑا جانور خریدا، حاجی صاحب تسی تے اخیری کر دیتی ہے، ماشاءاللہ چودھری جی تسی تے اخیری کر دیتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے میری تشہیر ہو جائے، لوگوں میں نام پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کی نیکی کی مثال اس طرح جس طرح پتھر کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہو، ایک زمیندار آئے اس تھوڑی سی مٹی کے اوپر بیج ڈال دے، کھاد ڈالتا جائے، محنت کر لے، مشقت کر لے، خیال یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تھوڑی سی مٹی، نیچے پتھر، اس کے اوپر دانا، آسمان سے جب رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے سب کچھ اس کی محنت کو ضائع کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ مثال ریاکار کی جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے، سوچ یہ ہوتی ہے جانور میں لے کر کے آیا ہوں ثواب تو ملے گا، سوچ یہ ہوتی ہے میں اسے ذبح کروں گا، گوشت بناؤں گا، غرباء میں تقسیم کروں گا، مجھے اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن ساتھ ہی نیت ریا کا اللہ فرماتے ہیں میں ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہوں۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں جے ریاکار کون ہے؟ جو دکھلاوے کی قربانی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں آیت نمبر 38 میں بیان فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ کتنا بڑا فتویٰ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیکی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اللہ فرماتے ہیں یہ بدبخت وہ ہیں جن کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیطان سے یاری لگائی، شیطان سے یرانے لگائے، شیطان کو اپنا قرین بنایا، شیطان کو اپنا دوست بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ جو شیطان ہے یہ برا دوست ہے جو دکھلاوے کے لیے قربانی کرتا ہے، لوگوں میں اپنا چرچا اور نام۔ آئیں سورہ ہود علیہ السلام ہے، آیت نمبر 15 ہے، 16 ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے، تشہیر کے لیے، لوگوں میں بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، قربانی کے لیے جانور لے کر کے آتے ہیں، ارادہ یہ ہوتا ہے دنیا میں نام ہو جائے، میرے خاندان میں نام ہو جائے، محلے میں نام ہو جائے اور دوست احباب میں میرا چرچا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نیت کے لیے لے کے آیا میں دنیا میں اس کو اس کی نیت کا اجر عطا کر دیتا ہوں۔ لوگ اپنی محفل و مجلسوں میں کہتے ہیں جانور بڑا اچھا لے کر کے آیا، جانور بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نیت یہ تھی دنیا راضی، میں دنیا والوں کو راضی کر دیتا ہوں، اور جب قیامت کا دن آئے گا لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اس بندے کو قربانی کے جانور کے سمیت میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ کیا فائدہ؟ آئیں توجہ فرمائیں، صرف یہیں پہ بس نہیں، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 18 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذءوما مدحورا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جو لوگ دنیا کو راضی کرنے کے لیے اور دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے، تشہیر کے لیے، ریاکاری کے لیے قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں،
ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا میں اس کو اس کی نیکی کا ثواب اجر عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا ثم جعلنا لہ جہنم، ہم اس کو اس کی نیکیوں سمیت جہنم میں داخل کریں گے۔ اور داخلہ کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے مذموما مدحورا، ذلیل کر کے اور ددکار کے جہنم میں داخل کریں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ امام کائنات کی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، کتاب بدل وحی ہے، حضرت عمر فاروق بیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال، بڑی مشہور روایت ہر کسی کو یاد، انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نبی نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے اللہ تعالیٰ نیت کے بدلے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اگر نیت اچھی نہیں، جانور جتنا مرضی موٹا تازہ فرما ہو، لاکھوں روپیہ خرچ کر لے، واللہ اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی عطا نہیں کریں گے۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، مسند احمد ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث حضرت شداد بن اوس بیان کرتے ہیں، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 43 حضرت شداد بیان کرتے ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، اور جس بندے نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز ادا کی، لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے ماشاءاللہ، فجر دے وقت بھی آ جاندہ ہے، پانچوں نمازیں اول وقت میں ادا کرتا ہے، جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھی فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ رکھا، لوگ کہیں گے گرمی میں روزے رکھے، او بھائی ذی الحجہ کے ایام ہے یہ روزے رکھی جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فقد اشرکا، اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، اور جس نے قربانی کا جانور بھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے ذبح کیا، اس نے بھی اللہ کے ساتھ، بولیں اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ بات میری نہیں، مسند احمد ہے، سنن طبرانی ہے، مجمع الزوائد ہے، بلوغ المرام حدیث نمبر 1282 ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کائنات کے امام کے ہمراہ ہم تشریف فرما، اللہ کے نبی تشریف فرما، ہم بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے تم میں ایک چیز کا بڑا ڈر ہے، بڑا خوف ہے، کہیں تم شرک اصغر چھوٹے شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی چھوٹا شرک کیا؟ آپ نے فرمایا الریا، وہ ریاکاری ہے، وہ دکھلاوے کا عمل ہے، لوگوں میں دکھلانے کے لیے نیکی کرنا، قربانی کا جانور ذبح کرنا، اللہ اکبر۔ اور اس کا انجام کیا ہے؟ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 1905 ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جن 3 لوگوں کے ساتھ جہنم کی آگ کو تیز کیا جائے گا، ایک ہوتا ہے جہنم کا ایندھن، ایندھن کہتے ہیں بالن، لکڑیاں، لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 3 وہ کہ جہنم کی آگ کا سب سے پہلے لقمہ یہ بنیں گے، جہنم کی آگ کی مہمان نوازی ان 3 لوگوں سے کی جائے گی۔ یہ تینوں بڑے معزز، بڑے محترم، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں میں شمار نہ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، محفوظ فرمائے۔ ان میں سے پہلا وہ بندہ جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور شہادت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے اور تجھے جوانی دی، شباب، طاقت، ہر چیز عطا کی، بتا کہاں صرف کر کے آیا؟ یا اللہ تو نے جوانی دی، تیرے رستے میں قربان کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا تو مقصد یہ تھا۔ لوگ کہیں گے بڑا کریل جوان، اپنی جان اللہ کے رستے میں قربان کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے لوگوں میں نام پیدا کرنے کے لیے شہادت اور یہ جہاد کرتا رہا، ثم امیرا، پھر حکم دیا جائے گا، فصحب علی وجہہ ثم القی فی النار۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پاؤں سے پکڑو اور پٹک کے جہنم میں داخل کر دو۔ پھر عالم دین آئے گا جو ریاکاری کے لیے واعظ اور تبلیغ کرتا رہا،
اس کا بھی یہی انجام۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سخی آئے گا، وہ بڑے بڑے جانور ذبح کرنے والا، صدقہ اور خیرات کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا میرے بندے میں نے تجھے مال دیا، دولت، رزق، فراوانی، فضل عطا فرمایا، بتا تو اس دولت کو کہاں پر خرچ کر کے آیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بندہ سر جھکا کر جواب دے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیها الا انفقت فیها لك۔ اے میرے خالق، میرے مالک، تو جانتا ہے جن جگہوں پر تجھے خرچ کرنا پسند تھا میں خرچ کرتا رہا، میں بیوہ پر خرچ کرتا رہا، یتامہ پر خرچ کرتا رہا، اپنے والدین پر خرچ کرتا رہا، یا اللہ میں راستے کے مسافروں پر خرچ کرتا رہا، یا اللہ کوئی بیمار تھا میں دوائی دارو کے پیسے دیتا رہا، یا اللہ پتہ چلتا کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہے میں پھر بھی خرچ کیا کرتا، یا اللہ یہ جو دسترخوان لگے ہوئے ہیں میں ان کے اوپر بھی خرچ کیا کرتا، یا اللہ جب قربانی کا مہینہ آیا کرتا میں اچھے جانور خرید کے تیرے رستے میں انہیں ذبح کیا کرتا۔ ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق، یا اللہ جن جن جگہوں پر تجھے پسند تھا خرچ کرنا میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال کذبت، اوے نالائق تو جھوٹ بولتا ہے اور تو کوڑا ہے، جھوٹا ہے، لیقال هو جواد، تیرا تو مشن یہ تھا، تیری تو خواہش یہ تھی، اور جب میں خرچ کروں گا جانور ذبح کروں گا لوگ کہیں گے بڑا سخی بندہ ہے، بڑے پیسے لگا دیے، اتنا مہنگا جانور لے کر کے آیا، اتنا کڑیل جانور لے کر کے آیا، ایک گھر نے تین تین چار چار قربانیاں کر دی۔ او ہو تیرا تو مشن یہ تھا دنیا میں تیرا نام ہو جائے، لوگ کہیں بھئی بڑا جانور ذبح کرتا ہے، قربانی کرنے والا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے دلائل ثبوت سامنے آ جائیں گے، ثم امرا، پھر حکم دیا جائے گا، فسحب علی وجہہ ثم القی فی النار، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پاؤں سے پکڑو، چہرے کے بل پٹک کے اسے جہنم میں داخل کر دو۔ صحیح مسلم ہے، کتاب الزہد ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا من سمع سمعہ اللہ سمع اللہ بہ، پیارے پیغمبر نے فرمایا جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے نیکی کی اللہ تعالیٰ لوگوں کو سنائیں گے۔ لوگوں کو سنانے کے لیے نیکی کی نیت یہ ہے، فون آئیں گے حضرت جی اے تہاڈی تصویر ویکھی ہے مال دے نال، مجھ دے نال، کٹے دے نال، وچھے دے نال، بکرے دے نال، بڑے سونا بڑا چنگا جانور خریدیا، فون آئے گا یہ جو آپ نے قربانی کا جانور خریدا بڑا اچھا ہے۔ جب تصویر لگا دی فیس بک کے اوپر، جب تصویر لگا دی واٹس ایپ کے اوپر، فون آئیں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں باتیں ڈالیں گے، اس بندے کی تعریف کرو، اس بندے کا نام لو، اپنی محفلوں مجلسوں میں ذکر کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سمع اللہ بہ، اللہ لوگوں کے ذریعے اس کی نیت کے مطابق سنائیں گے، اسے پھر جہنم میں داخل کر دیں گے۔ ومن رأی اللہ بہ، اور سب سے بڑی ذلت قیامت کے دن ہوگی جب یہ ریاکار اللہ کے دربار میں آئے گا، یہ سمجھے گا اللہ کو کیا پتا، اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکیاں تو نے بڑی کی، یہ دیکھ جنت کتنی خوبصورت ہے، یہ دیکھ۔ اب ریاکار بندہ جنت دیکھے گا، بڑا خوش ہوگا، اللہ اکبر یا اللہ جنت۔ اللہ فرمائیں گے دیکھ یہ ان لوگوں کے لیے جو خلوص نیت سے میرے رستے میں قربانیاں کرتے رہے، جانور ذبح کرتے رہے، صدقہ اور خیرات کرتے رہے، بندہ خوش ہو جائے گا، واہ بھائی واہ مجھے یہ ٹھکانہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے اگر تم میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے قربانی کرتا، جانور ذبح کرتا، مجھے میری کبریائی کی قسم میں تجھے یہ جنت کا ٹھکانہ عطا کرتا، لیکن تو نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے راعی اللہ بھی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو اس کی نیکیوں سمیت جہنم میں داخل کر دو۔
اور یہ دکھلاوے کا کام کرنا کس کی صفت ہے پتہ ہے آپ کو جی؟ دکھلا کر نیکی کا کام کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ اور بولیں جی منافقین کی. کن کی؟ منافقین کی، منافقین کی، منافقین کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء ہے آیت نمبر 142 ہے، سورہ الماعون ہے آیت نمبر 6 ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں منافق جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اس کا ایک ہی مشن لوگوں میں میرا نام پیدا ہو جائے. یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیکی کرتا ہے، اور نیکی کرتے وقت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور منافق وہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ متقین کی، اللہ والوں کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں آیت نمبر 27 میں بیان فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل جانور ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے. جو حابیل تھا اس کا جانور تھوڑا سا کمزور تھا، قابیل کا جانور ہٹا کٹا صحت مند. جب یہ جانور ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو جس کا جانور بڑا صحت مند تھا وہ کہنے لگا اللہ نے تیری قربانی قبول نہیں کرنی، یہ دیکھ میرا جانور کتنا فربا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا اعلیٰ ہے. اس وقت حابیل نے اپنی زبان سے کچھ جملے ادا کیے، اللہ کو اتنے پسند آئے. ہزاروں صدیاں گزر گئی، اللہ نے ان جملوں کو قرآن بنا کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا. وہ جملے کیا تھے؟ قال انما یتقبل اللہ من المتقین. قابیل کان کھول کے سن لے، اللہ تعالیٰ موٹے لمبے چوڑے کی بات نہ کر، اللہ تعالیٰ صرف متقین بندے کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الکوثر آیت نمبر 2 میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے میرے نبی نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، اور قربانی کر کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. یہ قربانی جو معروف ہے سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معروف ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. کیا کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ہے قربانی کا معیار، یہ ہے جانور ذبح کرنے کا معیار. اور پیارے پیغمبر کی حدیث مسند احمد نے 15,033 حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام جب قربانی کا جانور لے کر کے آتے، پیارے پیغمبر اسے زمین کے اوپر لٹا دیتے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھری کو تیز کرتے، اپنے ہاتھ سے چھری کو دیکھتے، پھر اللہ کے نبی ایک دعا پڑھا کرتے. وہ دعا کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ کے نبی پڑھا کرتے یا اللہ میرا چہرہ تیری طرف ہے کیونکہ تو کائنات کا پیدا کرنے والا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس کو ذبح کرنے والا، اور یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. میں ریاکاری دکھلاوے کے لیے جانور ذبح نہیں کر رہا، صرف تیری رضا تیری رضا. پھر اللہ کے نبی پڑھا کرتے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین وانا من المسلمین اللہم منک. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، اللہم منک. یا اللہ یہ قربانی کس نے عطا کی؟ آپ نے. اللہم منک. یا اللہ یہ قربانی آپ نے عطا کی، ولکا آپ ہی کے لیے ہے. اللہ اکبر. یہ ہے معیار. یا اللہ قربانی تو نے عطا کی، مجھ میں طاقت نہ تھی، مجھ میں ہمت نہ تھی، یا اللہ میرے اندر اتنا حوصلہ نہ تھا، تیری توفیق. منکا تو نے عطا کی، ولکا تو نے عطا کی تیرے ہی لیے ہے.
ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، یا اللہ یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ پھر میرے نبی پڑھا کرتے بسم اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ کر اللہ کے نبی جانور کو ذبح کر دیا کرتے۔ تو میرے محترم بھائیو، ذبح کرتے وقت نیت کیا ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ جانور لے کے آئیں، اللہ کی قسم بڑی اچھی بات ہے، بڑی بہترین بات ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن خدا را وہ جگہ وہ عمل کہ جس سے دل میں ریاکاری آئے، اس سے ہزار نہیں لاکھوں گنا بچنا بہتر ہے۔ آخری واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی تھے، غریب کنگلے تھے، ماڑے تھے، مفلس تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بھائی جہاد کے لیے فنڈ دو، صدقہ اور خیرات جمع کرواؤ۔ اور صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، کوئی مال کی گٹھڑی لے کر کے آیا، کوئی کھجوریں لے کر کے آیا، کسی نے درہم و دینار اللہ کے نبی کو دیے، کسی نے جانور اللہ کے نبی کے ہاں جمع کروائے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بیٹھے ہیں، گھر میں گئے، بیوی سے پوچھا، بیوی کہتی ہے کچھ بھی کھانے پینے کے لیے موجود نہیں ہے، صدقہ خیرات کہاں سے کریں گے؟ میرے محترم بھائیوں، گھر کی تلاشی دی، کچھ بھی نہ ملا، بڑے پریشان ہوئے، یہاں تک کہ ایک یہودی کے پاس گئے۔ یہودی سے کہنے لگے کوئی کام ہے تو مجھے بتلاؤ۔ یہودی کہتا ہے میرے کھیتوں کو پانی لگائیے، اس کے بدلے میں آپ کو تھوڑی سی کھجوریں دوں گا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے، ساری رات اس کے کھیتوں کو پانی لگایا۔ اس نلائق بندے نے تھوڑی سی خشک کھجوریں مٹھی کے برابر دیں۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجوریں لیں اور ایک کپڑے میں پیچھے کر کے چھپا لیں۔ کائنات کے امام نماز فجر سے فارغ ہوئے، حضرت عقیل گئے، چھپا کے جب پیش کرنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا عقیل میری بات یاد رکھ، تو نے یہ جو رات کو کام کیا، نہ ابو بکر کو پتا، نہ عمر کو پتا، نہ عثمان کو پتا، نہ علی کو پتا، نہ سعد کو پتا، نہ سعید کو پتا، نہ ابو عبیدہ بن جراح کو پتا۔ اللہ کی قسم تیرے رات کے عمل کو رب العالمین نے ساتوں آسمان پار اپنے عرش پر دیکھ لیا۔ میں محمد کی طرف وحی کی ہے، اور تیری یہ خشک کھجوریں عقیل، یہ جو غلے کا پہاڑ ہے، صدقے کا پہاڑ ہے، اس کے اوپر بخیر دے، اللہ نے وحی کی ہے، اور تیری نیت خالص اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کو تیری خشک کھجوریں یہ غلے کے پہاڑ سے زیادہ محبوب ہیں۔ آؤ میرے محترم بھائیو، ہم بھی اسی طرح کریں، ہم چھپائیں، پردہ ڈالیں۔ کوئی پوچھے کتنے کا جانور ہے؟ اللہ کا شکر ہے، دعا کرو جی اللہ قبول کر لے۔ کیا کہیں؟ دعا کرو اللہ قبول کر لے۔ ہائی صاحب جانور تے بڑا سونا خریدے ہے نا، لگتا ہے کوئی 2 لاکھ دا ہوئے گا۔ آپ اس سے کہیں نہیں یار، میرے اللہ کا فضل ہے، تو دعا کر اللہ قبول کر لے۔ اور لکھنے والے بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھپا کے نیکی کرو۔ کیا کرو؟ بولو تو صحیح جی، اور چھپا کے نیکی کرو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کے سامنے، انبیاء کے سامنے اپنا چرچا کر دے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ میرا بندہ، یہ بندہ۔ اور اگر دنیا میں چرچے کے طلبگار ہو گئے تو پھر آخرت میں خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیو، آج کے خطبہ میں الحمدللہ ہم نے اس بات کے بارے میں سنا کہ قربانی کا جانور خریدا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نیت یہ رکھیں کہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے،
دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ یہ جو بچے بازاروں میں چکر لگاتے ہیں اور لوگوں میں تشہیر کی جاتی ہے، خدا را ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ ہم نے اللہ سے دوستی لگانی ہے، ہم نے شیطان سے دوستی نہیں لگانی۔ ہم نے اللہ کے ساتھ پیار ڈالنا ہے، شیطان کے ساتھ پیار ڈالنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیو یہ ہے کہ کوشش یہ کریں، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام بڑی برکت والے ہیں، تو مسجد کے ساتھ دل کھول کر تعاون کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے لیے جگہ بنائی، امام صاحب کی رہائش بنائی، اس کے اوپر کافی خرچہ آیا، اور جو ہماری مسجد ہے یہ مقروض ہے، اور جو جن کو قرض دینا ہے وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ میرے دوست، میرے بھائی پہلے بھی تعاون کرتے ہیں، آپ کو سلام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ لیکن یہ موقع ہے، آج ہم اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ مسجد کا قرض جو ہے یہ جلد از جلد ادا ہو جائے۔ تو کوشش یہ کریں، آج تعاون کریں، جس کے پاس نہیں ہے وہ بعد میں بھی لے کر کے آئے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں۔ واللہ سینما ہال جو ہوتے ہیں حکومت اس کے لیے پیسے دیتی ہے، درباروں کے لیے پیسے ہوتے ہیں، ان گلی محلوں میں شیطان کے ایجنٹ کام کرتے ہیں، ان کے لیے پیسے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری جو مسجدیں ہیں ان کے لیے حکومت کے کھاتے میں کچھ نہیں ہے، جو ائمہ مساجد ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، جو ہمارے مدارس یہ دین کا کام کرتے ہیں حکومت کے خزانے میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کا مال، جن کے پیسے دین کے کاموں میں لگاتے ہیں۔ سب سے بہترین نیکی یہی ہے کہ جس کا پیسہ اللہ کے رستے میں لگ جائے، دین کی خدمت میں لگ جائے، مساجد میں لگ جائے۔ تو تمام میرے دوست، میرے بھائی لازماً تعاون کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پر فضل فرمائے، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين واجعل موتنا في بلدك وبلد رسولك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين